تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ جموں و کشمیر میں اردو زبان ہے۔ آئیے ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بہت سے نظریے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز یعنی جموں و کشمیر میں اردو زبان کا آغاز مسلمانوں کے پنجاب میں آنے کے بعد ہوا، یعنی 1027 عیسوی میں، اور جب مسلمان 1193 عیسوی میں پنجاب کے میدانوں سے آگے بڑھ کر دہلی پہنچے تو وہاں اس زبان نے کھڑی بولی کی اشتراکیت سے وہ شکل و صورت اختیار کی جو کہ بعد میں اس کا معیاری روپ قرار دیا گیا۔ اس نظریے کے مطابق اردو کے آغاز کی دو منزلیں ہیں، ایک لاہوری اردو اور دوسری دہلوی اردو۔ یہیں سے جموں و کشمیر میں اس نئی زبان کی ترقی کے امکانات روشن ہو گئے۔ صوفیوں کا اس علاقے کی طرف رجوع کرنا بھی اردو زبان کے اس علاقے میں آنے کا سبب بنا، اور چونکہ یہ جو صوفی حضرات تھے پنجاب کے ہی راستے سے ریاست میں داخل ہوئے، لہٰذا ان کے ساتھ ان کی زبان بھی یہاں آ گئی، اور وہ زبان یہی لاہوری اردو تھی جس کا ذکر ابھی اوپر کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں اردو زبان کے ارتقاء کو سب سے زیادہ فروغ مغلوں کے زمانے میں حاصل ہوا۔ اس کی دو تحریری شہادتیں ہیں، پہلی شہادت تذکرہ جہانگیری اور دوسری اقبال نامہ ہے، جس میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اردو زبان کا چاہے کوئی بھی روپ اس زمانے میں کیوں نہ رہا ہو، جہانگیر کے زمانے میں اس خطے میں عام تھی۔ اسلام کے پھیلاؤ میں جب مغلیہ حکومت کے زیر اثر جب اس علاقے میں عربی اور فارسی زبانوں کو فروغ ملا تو اس علاقے میں دو تین ایسے ادبی مراکز بھی ابھر کر سامنے آئے جن سے وابستہ علماء اور فضلہ نے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا، اور یہ جو مراکز قائم ہوئے یہ کشتواڑ، پونچھ اور مظفر آباد میں قائم ہوئے۔ جموں کشمیر میں اردو زبان کو ڈوگرا حکومت کے عہد میں کافی فروغ حاصل ہوا۔ 1846 عیسوی سے 1856 عیسوی تک مہاراجہ گلاب سنگھ کا دور رہا۔ اس کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ کا دور آیا 1857 عیسوی سے 1885 عیسوی تک۔ اس زمانے میں فارسی زبان ہی یہاں سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن یہ زبان عوام کی زبان نہ بن سکی۔ مہاراجاؤں کے دربار میں بھی فارسی ہی رائج تھی۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کو علوم و فنون سے نہایت دلچسپی تھی۔ ان کا دور حکومت اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے نہ صرف ملک کے بلکہ دوسرے علمی مراکز سے سنسکرت، فارسی، عربی، اردو، ہندی اور انگریزی کے دانشور بلا کر بہت سی کتابوں کے ترجمے اردو، ہندی اور ڈوگری اور اس کے علاوہ پنجابی زبانوں میں کرائے۔ اس کے علاوہ اردو اور ہندی میں مشترکہ طور پر شائع ہونے والا پہلا اخبار ودیا بلاس 1867 عیسوی میں جاری کیا۔ اس حکمران کی کوششوں کی وجہ سے اردو زبان اس علاقے میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو گئی، اور یہ زبان عوام میں بھی رائج ہو گئی۔ چنانچہ 1885 عیسوی میں رنبیر سنگھ کے انتقال کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو مہاراجہ نے 1899 عیسوی میں اردو زبان کو درباری زبان قرار دیا اور اسے سکولوں، کالجوں، عدالتوں اور دفتروں میں رائج کیا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اس خطے میں ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ ملک اور ریاست کے چند نامور شاعروں کی اس خطے میں موجودگی تھی، جن میں جعفر علی خان، اصغر لکھنوی، خوشی محمد ناظر، رسا جاودانی، کرشن لال، حبیب نرسنگ داس نرگس، غلام رسول تنہا وغیرہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اسی ادبی ماحول نے اس علاقے کی دوسری ادبی انجمن کو ممکن بنایا۔ اس بزم کی قیادت میں یہاں مشاعروں کی روایت کا آغاز ہوا۔ ان مشاعروں میں لوگ بڑی تعداد میں دلچسپی لیتے تھے، جس نے اس خطے کی عوام اور ملک کے نامور شعراء سے متعارف ہونے اور ان کا کلام سننے کے موقع فراہم کیے۔ 1924 عیسوی میں جب لالا ملک راج سراف نے ریاست کا پہلا اخبار رنبیر جاری کیا تو اس سے مقامی شاعروں اور ادیبوں کو نشر و اشاعت کا ایک اور وسیلہ ہاتھ میں آ گیا، جس کے بغیر اس سے پہلے وہ خود کو نامکمل سا محسوس کرتے تھے۔
1885 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक महाराजा प्रताप सिंह का दौर हुकूमत रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने उर्दू की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ की खातिर जहाँ उन्होंने एक तरफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तैनात किए थे, वहीं दूसरी तरफ अदीबों और शायरों की हौसला अफजाई के लिए इनामात व एजाज़ात देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू की सभी असनाफ अदब में तिबा आजमाई करने वाले अदीबों का एक हजूम पैदा हो गया, जिसके हाथों बहुत सा कीमती और अदबी सरमाया तहलीक हुआ। ये था हमारा मौजू जम्मू और कश्मीर में उर्दू ज़बान का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।